ایک تجویز جو ہے وہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. کیا آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیے، اب فی الحال ایسی کوئی تجویز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی تجویز ان کی طرف سے ہے، نہ ہماری طرف سے ہے، اور ہم نے وہ کوئی تجویز نہیں رکھی ہے. ہم نے صرف اور صرف فی الحال جو ہے نیگوسیشن کی جو کمیٹی ہے، وہ کمیٹی اپنی کمیٹی کے ممبران نہیں، کے رانا ساتھ ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان ہے کہ بیٹھ جائیں، تینوں بیٹھ جائیں، خان صاحب بھی بیٹھ جائیں، نواز شریف صاحب بھی بیٹھ جائیں. بڑا ایک آئیڈیل سچویشن کی بات وہ کر رہے کہ ایسا ہے، لیکن دیکھو پولیٹیکل ڈفرینسز جب آپ کے اتنا عرصہ میں رہے ہوں، میں بھی کوئی زندگی میں ایک وقت آئے گا سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، کچھ ہوگا، لیکن پاکستان میں چیزیں کسی اور ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے. وہ ایک آئیڈیل سچویشن کی طرف وہ کی بات کر رہے ہیں. ایز وی اسپیک اپ ناؤ، نہیں، وہ ہم نے رول آؤٹ کیا ہے، ایسے کوئی چیز آن دا ٹیبل نہیں ہے کہ وہ اکٹھے آ کر کے بیٹھے کسی صورت میں. اور یہ فی الحال ہم چاہتے ہیں کہ یہی کمیٹی اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے جو مسائل ہے اس کا حل ڈھونڈے. لیکن اب ایک اگر آپ دیکھیں تو ایک امیر مقام صاحب کا ذرا یہ بیان ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے بس میں نہیں ہے. نہیں، دیکھو، امیر مقام صاحب کا احترام ہے، لیکن وہ کمیٹی کا جو ہے ممبر نہیں ہے، اور وہ سارے کہتے ہوں گے جب آگے جائیں گے تو دیکھیں گے کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اور یہ ضروری نہیں، ہم نے تو ان کو نہیں کہا ہے کمیٹی کو کہ آپ کوئی آرڈر کریں گے تو پھر آئیں گے. کمیٹی کے ہم تو وہ بھی جہاں تک ان کے اختیارات ہیں، تو اختیارات تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ جی کمیٹی کا تو کیا وزیر اعظم کے کتنے اختیارات ہیں، وہ تو پورے پاکستان کو معلوم ہے. لیکن آگے ہم نے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا آئین قانونی اور کورٹوں میں چل رہے، وہ جو مس یوز آف پاور ہے، ابیوز آف پاور ہے، لوگوں کو روکنا ہے. بانی پی ٹی آئی کو تو چھوڑ، یہ باقی جو ورکروں کے ساتھ جس طریقے سے ہوا ہے، یہ دس از وے ٹو مچ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنا پورا وہ سٹرگل رکھا ہے اور رکھیں گے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی، کہ آپ دیکھیں دس کامن سینس پریویل کرنے چاہیے اور بہتری کی طرف جانا چاہیے. اس لیے ہم نے ایک ریکویسٹ، مطلب یہ ہماری ایک وہ ہے، خان صاحب نے کہا کہ چلو لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی کہ نیگوسیشن میں کیا آؤٹ کم آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب ایک آپ نے گفتگو سنی ہوگی، مختلف وزراء، مختلف حکومتی رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جنرل فیض صاحب کا فیصلہ بہت جلد آنا ہے، اور اس کی لنکس جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ مل رہی ہیں. شاید خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہو، تو حکومت کے ساتھ اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ چلیں مذاکرات کا نتیجہ تو 31 دسمبر تک ہوگا، لیکن خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نہ ہو. نہیں، دیکھو، جہاں تک ہمارا جو ملٹری ٹرائل سے ریلیٹڈ ہے، وہ خان صاحب کے مطالبات میں سے کوئی چیز شامل نہیں ہے، اور ہم نہیں سمجھتے یہ وہ لوگ کرتے ہیں. حکومت کے کچھ نمائندگان ہیں، 2 4 5 ہے، وہ بات آپ یہ بات لے کے آ جاتے ہیں. بٹ اس بات سے کسی کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا ادھر ٹرائل ہوگا. خان صاحب کا بالکل ٹرائل نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے، وہ کمپلیٹلی جو آرمی ہے، ان کا فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. وہ اپنا احتساب کرتے ہیں، ان لوگوں کا کرتے ہیں جو یونیفارم میں ہیں، اور ان لوگوں کا بھی کرتے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کے رولز ہیں، ان کا اپنا اپلیکیبل ہے ان کے ساتھ. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں ہے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ہو گیا اور سیاست میں مداخلت. ابھی تک دیکھو جو چارج شیٹ اس کے خلاف ہے وہی پروسیڈ کرتا ہے، اور جو اس کے رولز ہے اس کے مطابق دوسرے کو لانا چاہتا ہے. یہ ایسا کوئی چیز. سر یہ جو 19 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے ریلیف ملا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا نتیجہ ہے جو چل رہے ہیں؟ نہیں، مذاکرات کا نتیجہ یہ نہیں ہے. مذاکرات تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے تھے. ابھی تو کمیٹی بیٹھی نہیں تھی اپنی فارمل میٹنگ میں کہ یہ اب انہوں نے ان کو یہ معافی دی ہے. معافی کن گراؤنڈ پہ دی ہے اس کا بھی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا کہ وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہیں. اچھی بات ہے کہ وہ لوگ باہر آئیں، بٹ میں پرسنلی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ ہم آپس میں ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سویلین کا کبھی بھی کوئی ٹرائل ملٹری کورٹ سے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا، اور سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، جلد ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اگر ان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ ان سویلین کا ان ایلیگیشنز کے بیس پہ سویلین کا یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری، تو ان کی ساری کنوکشنیں بھی ختم ہو جائے گی، اور سزا تو obviously ختم ہی ہو جاتی ہے. آپ کا مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد رابطے برقرار ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اتحاد کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے مولانا صاحب کے ساتھ. اتحاد الائنس کا ہمارے پارٹ نہیں بن سکے سچ، لیکن ایز اے اپوزیشن ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہماری اور مولانا صاحب کی جب بھی لیجسلیشن ہو تو وہ ایک ساتھ، اور کوئی کنسنسس ایسا ہو کہ ایز اپوزیشن ہم ایک ساتھ اس میٹر کو لے لیں. تو وہ ہمارا ان ٹچ رہا تھا. اس کے علاوہ الائنس ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ ہے. اس پارٹی الائنس کوئی ایسا خاص. لیکن اب
ان کی طرف سے ایک تجویز آ رہی ہے کہ ملک میں قومی حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے. آپ سمجھتے ہیں بطور چیئرمین کہ یہ حل ہے قومی حکومت کی؟ نہیں دیکھو، پاکستان تحریک انصاف نے نہ اس بات پہ کوئی سوچا ہے ابھی، نہ خان صاحب نے کوئی اس کی ڈائریکشن دی ہے. تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کارڈ پہ قومی اسمبلی کا کوئی آپشن اویلیبل نہیں. اچھا، لیکن اب آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے، خورشید شاہ صاحب نے، ان تمام لوگوں نے کہا کہ جب انتخابی نتائج آئے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ آ جائیں تو ہم مل کے حکومت بناتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنانی چاہیے تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا؟ نہیں دیکھو، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم نے کیا حکومت بنانی تھی؟ اگر حکومت بنانی ہوتی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پھر تو حکومت کی بات ہوتی. تو پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ کہہ چکی کہ خان صاحب کا نظریہ ہے پاور شیئرنگ نہیں، پرنسپل، اصول، عوامی سیاست. وہ عوام کے ووٹ لیتے ہیں، ان کا مینڈیٹ ہے اور انہی کے لیے اسٹرگل کریں گے. اب نہیں نیکسٹ ٹائم حکومت بنائیں گے، لیکن حکومت بنائیں گے تو اپنی حکومت بنائیں گے. 2/3 میجارٹی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر فری فیئر الیکشن ہوئے تو مور دین 2/3 میجارٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئے گی. اچھا، تو ان شفاف انتخابات کے حوالے سے پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ شفاف انتخابات کے پاس دیکھیں، شفاف انتخابات ہر صورت شفاف ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. اس کی بیٹنگ والی اتھارٹی جو ہے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. ابھی ممبران کی، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جو ہے وہ مدت ملازمت ختم ہونے والی ہے، اور جو 26ویں ترمیم ہوئی اس کے مطابق وہ کنٹینیو بھی کریں گے انلیس اینڈ انٹل اس کا سکسیسر جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ سکسیسر پہ ہر آدمی آنا چاہیے. دیکھو یہ ایک آپ کے پاس ایک امانت ہے جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور یہ پبلک کے لیے آپ کرتے ہیں. ہم تو جاتے ہیں لیکن لیگیسی اور آپ کا ہو ملک اور حکومت یہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور یہ پبلک کے لیے. الیکشن ہر صورت میں اور ہر حال میں جو بھی جیتتا، لیکن الیکشن ہمیشہ فیئر ہونے چاہیے. تو چیف الیکشن کمشنر یہ کنٹینیو کریں گے جب تک نیا نہیں آ جاتا؟ Obviously ابھی تو جو لا بنا ہوا ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گا انلیس اس کا سکسیسر آ جاتا ہے. تو یہ 26ویں ترمیم کے حساب تو یہی ہے. سر لیکن یہ جو پیپلز پارٹی کے ابھی تحفظات ہیں، پی کا قانون پہ، دیگر قوانین پر جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، یہ اتحاد میں آپ کوئی دراڑ دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھو، یہ ایک دوسرے کے یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یور بیک، یہ والی سچویشن ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنے زیادہ لیں گے. ادروائز یہ بات نہیں ہے. یہ اگر جس قانون سازی پہ یہ ایک ساتھ مل لیتے تو اوور نائٹ کر دیتے. جس قانون سازی پہ نہیں لیتے تو ایک پارٹی اس کا بینیفٹ اٹھاتی ہے، دوسری پارٹی کہتے ہیں قانون سازی اس نے کی ہے. پیکا میں جو قوانین کی ہے، ایک چیز ہونی چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایسوسیشن کی آزادی آئین نے دی ہے، یہ آزادی ہونی چاہیے. اس پہ کسی قسم کا قدغن نہیں لگانا چاہیے. زیادہ باتیں ہوگی، زیادہ لوگ بولیں گے، آزادی کے ساتھ بولیں گے. ہر چینل، ہر یوٹیوبر، ہر ٹک ٹاکر، ہر ویلاگر بات کرے گا، وہ بات کرے گا تو صحیح باتیں نکل آئے گی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ڈس انفارمیشن نہیں ہونے چاہیے، مس انفارمیشن نہیں ہونے چاہیے. ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی روک تھام ضروری ہے. البتہ لوگوں کے پاس جو انفارمیشن ہے، انفارمیشن کا فلو ہر صورت ہونا چاہیے. تو یہ جو آپ کے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے جو اکاؤنٹس، یہ کون استعمال کر رہے ہیں سر؟ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ دیکھو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس پہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، باہر سے آپریٹ ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ ادھر سے ہو رہے ہوں گے. اس کا پورا ڈیٹیل یہ ہے کہ پہلے بھی ہم اس کا ذکر کرتے رہے، لیکن جو بھی وہاں سے ہو رہا ہے وہ دیکھو ہم آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق اپنے اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھو، میں ایک چیز بتاؤں، اگر پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسائل پیدا کرتا ہے، جو بندہ ادھر ہے وہ بھی مسائل پیدا کرتا ہے، باہر اگر بیٹھا ہے وہ بھی مسائل پیدا کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے باہر لوگ بیٹھے لوگوں نے مسائل پیدا نہیں کیے. پاکستان کے تحریک انصاف کے لیے یہاں کے لوگوں نے مسائل پیدا کیے، جو پاور میں بیٹھے، پاور والے لوگوں نے بٹایا. کیا نشان کس نے لے لیا؟ دیکھو وہ جتنے بھی باہر لوگ تھے پاکستانی، اگر آپ پاکستان سے باہر جائیں تو میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں آلموسٹ 90% یا مور دین 90% لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ وہ رول آف لا چاہتے ہیں، وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، وہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں، وہ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اپنے ملک میں. وہ سارے اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بیک اپنے گاؤں میں وہ پیسے وہ کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہو کہ ہمارا ملک بہتر ہو اور ملک میں رول اپ لا ہو. وہ زیادہ تر پاکستانی ہی کے ساتھ ہے. لیکن وہ جو وہاں پر سینیٹرز کی جانب سے خطوط لکھے جا رہے ہیں پاکستان کی صورتحال پر، یو کے ہو گیا، یو ایس اے ہو گیا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت؟ جہاں تک اوورسیز پاکستانی کا باقی رول ہے باہر ملکوں میں، تو وہ وہاں کے پالیٹکس اپنے انداز سے کرتے ہیں. وہ کس کو کنٹیکٹ کرتے ہیں، کس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کی اپنی ایک پالیٹکس ہے. اپنے ملک کے لیے بھی سوچتے ہیں، ان کے حساب سے دیتے ہیں. جہاں تک لوگوں نے دیکھا تو ہم ایز اے پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہم سمجھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں سارے لوگوں کو
چاہے وہ پاکستانی ہیں، وہ غیر پاکستانی، وہ پاکستان میں رہ رہے ہوں، باہر میں رہ رہے ہوں، وہ اگر خان صاحب کی آزادی کے لیے یا باقی لیڈران اور باقی اسیران کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن آن دا ریکارڈ ہم کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کی آزادی، خان صاحب کی رہائی پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، یہاں کے لا کے مطابق ہوگی، یہاں کے لوکلوں کی سپورٹ کے ساتھ ہوگی، اور ہم جو سٹرگل کریں انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہوگی۔ خان صاحب نے کبھی کسی ملک کو نہیں کہا ہے کہ وہ اس کے سپورٹ میں آئیں۔